السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو شہاب بھائی کے اس سفر میں ہونے والے ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کے واقعے کی روداد سنانے آئے ہیں، جسے سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ شہاب بھائی کے ساتھ راجستھان کے ایک علاقے میں پیش آیا، اور یہ اس قدر حیران کن واقعہ ہے کہ وہاں پر موجود ہر شخص کو حیرت میں مبتلا کر گیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کی ہم آپ کو فوٹیج بھی دکھائیں گے، جسے دیکھ کر آپ بھی یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی میں وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ پیارے دوستو، جہاں پر ہر کوئی شہاب بھائی کے استقبال کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے تیار ہے، اور وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انہیں راہ راست سے بھٹکانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور آج کا واقعہ بھی اسی سے منسلک ہے۔ راجستھان کے علاقے میں جب شہاب بھائی داخل ہوئے تو ان کے ساتھ کچھ فاحشہ عورتوں نے ایسی حرکت ڈالی کہ اس ویڈیو میں ہم اس حرکت کے متعلق بتائیں گے، اور آپ بھی سن کر حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، جب شہاب بھائی سفر کرتے ہوئے راجستھان کے علاقے میں پہنچے تو وہاں کے لوگ بہت ہی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے، اور وہاں کی پولیس بھی ان کا استقبال کرنے کو تیار تھی۔ اس لیے جب وہ راجستھان کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں پر پولیس کا چاق و چوبند دستہ پہلے سے تیار تھا، جنہوں نے شہاب بھائی کو گھیرے میں لے لیا۔ سڑک کے دونوں اطراف لوگ کھڑے تھے اور ان پر پھولوں کی برسات کیے جا رہے تھے۔ بزرگ عورتیں ہاتھ اٹھا کر انہیں دعائیں دے رہی تھی، اور مرد حضرات سے مصافحہ کرنے کی جد و جہد ہو رہی تھی۔ ان کے ساتھ چلتا ہوا پولیس کا دستہ بھی تھکنے لگا تھا، اور یہ باعث حیرت نہیں تھی، کیونکہ زیادہ لمبے فاصلے تک چلنا کسی کے لیے ناممکن ہے، لیکن یہ بات بھی شہاب بھائی جیسے عزم و ہمت کے پہاڑ کے لیے ممکن تھی، جن کو بہت دفعہ آفر دی گئی کہ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی میں بیٹھ جائیں، لیکن انہوں نے بہت بڑی واضح اور صاف الفاظ میں جواب دے دیا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے سفر کو خراب نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کی نیت صرف اور صرف پیدل چلنے کی ہے، پیدل سفر کرنے کی ہے۔ صرف دماغ سے سوچئے کہ ایک انسان ایک سے دوسرے شہر نہیں، دوسرے صوبے نہیں، دوسرے ملک نہیں، بلکہ بہت سے ممالک کو پار کرنے کی جستجو رکھتا ہے، اور وہ بھی پیدل۔ ایسے کون سی چیز ہے جو انسان کو اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کر رہی ہے؟ یہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور ان سے محبت ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، راجستھان بھارت کا ایک علاقہ ہے، اس لیے یہاں پر دوسرے مذاہب کے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، جن میں کچھ لوگ تو شہاب بھائی کو عقیدت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو یہ سب صرف بے وقوفی لگ رہی تھی۔ شہاب بھائی سب کی سوچ سے بالاتر ہو کر اپنے سفر پر آگے ہی بڑھتے جا رہے تھے، لیکن اسی دوران ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کی نگاہ کو بھی کھلا رکھ دیا، اور وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ انسان واقعی کوئی انسان ہے یا پھر کوئی فرشتہ ہے۔ اس پر اللہ کا خصوصی کرم ہے، اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی طرف ایک قدم چلے گا اس کی طرف 10 قدم چلے گا۔ تو ایسا پیار کرنے والا رب اپنے بندے کا سر کیسے جھکنے دے سکتا ہے؟ ہوا یہ کہ جب شہاب بھائی ایک مخصوص علاقے سے گزر رہے تھے تو وہ علاقہ جسم فروشی کے اڈے کے طور پر مشہور تھا، اور کہا جاتا تھا کہ وہاں رہنے والی لڑکیاں اتنی خوبصورت تھی کہ ایسا مرد جس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا ہو، وہ بھی انہیں دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے جسم میں کچھ خاص قسم کی کشش ہے، اور ان کو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہنر بھی بہت اچھے سے آتا ہے۔ جو شہاب بھائی ان کے علاقے میں داخل ہونے لگے تو بہت سے لوگ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھائی کے پیچھے چلنے لگے تھے۔ وہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ اس علاقے کی ساری عورتوں کے سحر سے شہاب بھائی کیسے بچیں گے، اور بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ان لڑکیوں کے حسن سے یہ بھی نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ ان پر پہلی نظر ڈالنے والا ضرور دوسری نظر ضرور ڈالتا ہے۔ شہاب بھائی اپنی رفتار سے ان کے علاقے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، اور شہاب بھائی کے پیچھے چلتا ہوا لوگوں کا جم غفیر بھی رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا۔ شہاب بھائی جب اس علاقے میں داخل ہوئے تو تھوڑی دیر کے لیے تو وہ بھٹک کر رہ گئے، لیکن ان کے رکنے کی وجہ کچھ اور تھی، کیونکہ وہاں پر عورتیں نیم برہنہ لباس
پہنے رقص کر رہی تھی۔ سڑک کے بیچوں بیچ مختلف ہیجان انگیز انداز میں رقص پیش کیا جا رہا تھا، لیکن شہاب بھائی کے جذبے اور ایمان پر قربان جائیں کہ انہوں نے نظریں اٹھا کر بھی کسی حسینہ کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ اونچی آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا اور ان کے اٹھتے قدموں میں کچھ تیزی آ گئی۔ یہاں پر بھی شیطان اپنی وار میں ناکام رہا تھا۔ آخرکار اس علاقے کی سب سے مشہور عورت، جس کا نام دلربا تھا، جو صرف اور صرف بہت ہی خاص لوگوں کے لیے اپنا ناچ پیش کیا کرتی تھی اور جس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ لاکھوں روپے کا دان کیا کرتے تھے، اس نے براہ راست شہاب بھائی کے سامنے آ کر ناچنا شروع کر دیا۔ دلربا نامی عورت شہاب بھائی کے ایمان کو آزمانے کے لیے بھرپور طور پر تیار ہو کر ان کے سامنے آئی تھی، اور اس عورت کا یہ دعویٰ تھا کہ میں اس شخص کو اپنے حسن کے سحر میں جکڑ نہ پائی تو میں یہ کام ہی چھوڑ دوں گی۔ شہاب بھائی کے متعلق سن رکھا تھا کہ یہ نوجوان اللہ کی راہ میں اتنا لمبا سفر طے کرنے جا رہا ہے، تو اس نے اپنے ساتھی عورتوں سے شرط لگائی تھی کہ وہ کسی بھی صورت میں شہاب کو بہکانے میں کامیاب ہو جائیں گی، اور اسی مقصد کے لیے وہ آج حسن کے تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کر شہاب بھائی کے سامنے آ گئی تھی اور اپنا ہر قسم کا رقص پیش کرنا شروع کر دیا تھا۔ دلربا کا غرور اور تکبر بہت زیادہ تھا۔ اس وقت وہاں موجود پولیس والے اور دوسرے تمام لوگ وہیں پر رک گئے اور ان سب کی نظریں اس عورت کے ساتھ مقناطیس کی طرح چپکی ہوئی تھی، اور یہاں تک کہ پولیس والے اس کا رقص دیکھ کر اپنی ڈیوٹی کو بھول چکے تھے۔ انہیں بھول گیا تھا کہ وہ شہاب بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں، اور سب وہیں پر رک گئے تھے۔ لیکن قربان جائیں اس مرد مجاہد کے کہ جس نے سامنے آ جانے کی وجہ سے ایک دفعہ نظر اٹھا کر عورت کو دیکھا تک نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی نظریں جھک گئی۔ شہاب بھائی کو اپنی پہلی نظر پر بھی بہت افسوس ہوا کہ اس عورت پر کیوں ڈالی، لیکن دوسری نظر ڈالنے کی غلطی اور گناہ انہوں نے نہیں کیا تھا، کیونکہ پہلی نظر تو معاف ہوتی ہے، دوسری نہیں۔ انہوں نے دوسری دفعہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور ان کی سائڈ سے خاموشی سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ عورت یہ سمجھ بیٹھی کہ ہجوم میں موجود شہاب بھائی بھی شامل ہیں، اس لیے اپنا ناچ پیش کرتی رہی اور دوسری فحش عورتیں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ وہاں پر موجود لوگ ان کا ناچ دیکھتے چلے اور 1 گھنٹے تک وہ عورتیں ناچتی رہی، لیکن اسی دوران شہاب بھائی ان کا علاقہ کروس کر کے باہر نکل چکے تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد ہوئی تھی کہ کسی کو بھی وہاں موجود انسان کو پتہ نہ چل سکا کہ شہاب بھائی خاموشی سے نکل گئے ہیں۔ یہ ایمان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور وہ لوگ جن کا دعویٰ تھا کہ یہاں پر شہاب بھائی کا ایمان چلا جائے گا، وہ سب سے زیادہ حیران تھے۔ وہ سب سے زیادہ حیران تھے وہ عورت جس کے وار سے آج بڑے سے بڑا انسان نہیں بچ سکا تھا۔ وہ دنگ تھی کہ اتنا خوبصورت نوجوان لڑکا ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا۔ تمام پولیس والے اس عورت کو دیکھ کر ناچنا شروع ہو گئے۔ پولیس والوں کو دیکھ کر دلربا کو لگا کہ شہاب بھائی بھی ان کے ساتھ ناچ رہے ہیں، لیکن اچانک سے اسے احساس ہوا کہ شہاب تو کہیں ہے ہی نہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ناچ ختم ہونے کے بعد لوگوں کو ہوش آیا تو انہوں نے معلوم کیا کہ شہاب بھائی تو ان کے درمیان موجود ہی نہیں ہے، اور وہ عورت جو کہ پورے غرور سے ناچ رہی تھی، آج اس کا غرور بھی خاک میں مل گیا، کیونکہ وہ نوجوان اللہ کی راہ میں جا رہا تھا، اور جو اللہ کی راہ کا ارادہ کر لے اس کا سر اللہ پاک کیسے جھکنے دے سکتا ہے۔ اس نوجوان کا ایمان اتنا مضبوط کیوں ہے، اس کی اللہ سے محبت کی کیا وجہ ہے، اور اس چیز نے دلربا کو بھی تجسس میں ڈال دیا۔ شہاب بھائی تو اپنے پورے ایمان کے ساتھ یہ علاقہ کروس کر گئے اور آگے بڑھ گئے، لیکن وہاں موجود بہت سے لوگوں کے لیے بہت سے سوال چھوڑ گئے۔ ان عورتوں کو حیرت ہونے لگی کہ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دلربا اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر شہاب بھائی کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی اور دیوانہ وار بھاگتی ہوئی ان تک پہنچی، ان کا راستہ روک لیا تو شہاب بھائی نے کہا کہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ دلربا نے کہا کہ تمہیں میری طرف دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے، تو شہاب بھائی نے کہا کہ اگر تم مکمل لباس میں آؤ تو شاید میں تمہاری بات سن سکتا ہوں، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس دلربا نے کہا کہ کیا میرا مذکورہ حسن تمہیں اپنی طرف نہیں کھینچ رہا؟ تو شہاب بھائی نے جواب دیا کہ مجھے میرے اللہ کا گھر اپنی طرف کھینچے جا رہا ہے اور میں وہاں کھینچتا چلا جا رہا ہوں۔ وہاں پر موجود شہاب بھائی کے ایک ساتھی نے یہ شعر پڑھا:
ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ شہاب بھائی اس بات میں اتنا اثر تھا کہ اس دلربا نامی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ نوجوان، تم کس کی محبت میں آگے بڑھتے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ حسین سے حسین چیز بھی تمہیں متاثر نہیں کر پا رہی؟ آخر کون ہے وہ ذات جس کے لیے تم اتنا دیوانہ وار چلتے جا رہے ہو؟ تو شہاب بھائی نے کہا کہ وہ میرے رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ شہاب کا اتنا کہنا تھا تو اس عورت نے کہا کہ مجھے بھی اپنے رب سے ملواؤ۔ تو بس دوستو، ہونا کیا تھا، وہیں پر ہی شہاب بھائی نے اس عورت کو کلمہ پڑھا دیا اور وہ عورت خدا کے حضور بیچ سڑک میں سجدہ ریز ہو گئی۔ تو کسی نے اس کے تن پر چادر ڈال دی اور کہا کہ آج سے یہی تمہارا لباس ہے۔ وہ عورت حقیقتاً سحر جانتی تھی اور وہ ہمیشہ اپنے دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیتی تھی، اس لیے وہ اسے کبھی نظریں ہٹا نہیں پاتے تھے۔ یہ فریقین سحر تھا جس کے وار سے بچنا بہت مشکل تھا۔ شہاب بھائی اپنے ایمان کی وجہ سے اس عورت کو نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں اور دوسری نظر بھی نہ ڈالی، یعنی پہلی نظر میں وہ جادو ان پر اثر انداز ہوا ہی نہیں۔ اس وجہ سے اس عورت نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ کام کرنے والی بہت سی عورتیں مشرف با اسلام ہو گئی، اور یہ شرف شہاب بھائی کے بلند ایمان کی وجہ سے ممکن ہوا، کیونکہ اللہ پاک اپنے رستے پر چلنے والوں کو کبھی کہیں کسی بھی موڑ پر بھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اور آج ساری دنیا شہاب بھائی کے نام سے اور ان کے کام سے واقف ہے، صرف اس لیے کہ شاید خدا سے ان کی حد سے زیادہ محبت مضبوط ہے، کیونکہ ہر سال کروڑوں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں لیکن کبھی کوئی اتنا مشہور نہیں ہوا۔ شہاب بھائی بھی حج کے لیے جا رہے ہیں لیکن ان کا جنون اور اللہ پاک سے ان کا عشق ان کو پوری دنیا میں ایک پہچان دے رہا ہے، اور یہ اسلام کے سچا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔